दिमाग ऐसे सुन बुन बक बुन ब्लक दुम कम तुम छुम छुम हो गया, सुन बुन बक बुन ब्लक दुम कम तुम छुम छुम हो गया। ना उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि तौबा नौज़ुबिल्लाह वो सूरह बकरा की किसी आयत का मजाक उड़ा रहा है, ना उसके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं, ना ही उसकी ज़बान की तेज़ी और उसका फ़्लो बता रहा है। वो साफ पता चल रहा है कि एक रट्टेपन में जैसे एक बच्चा कल बल 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 दल दल ऐसे बोल जाता है, बिल्कुल वैसे बोल रहा है। आप ये देखें, कुछ क्लिप्स हैं, मैंने अपने एनालिस्ट साहब को रात को भेजे हैं, इनको देखें, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसको ये होना चाहिए, इसको वो होना चाहिए। यार आप मामे लगते हैं सज़ा देने वाले। पागल तो नहीं यार, ये क्या कर रहा है यार, ये इस बंदे ने पहले भी ऐसा किया हुआ है, ठीक है, पहले भी इसने गुस्ताखी की थी, मगर वो मुसलमान चुप कर गए थे, हमारे जो मौलवी भाई हैं वो सारे चुप कर गए थे यार। आप अपने दिल को जितना मर्जी समझा लें कि रजब भट्ट ने आयत की गुस्ताखी नहीं की, आप नहीं समझा सकते। कब तक ये लोग जो हैं वो कुरान का मजाक उड़ाते रहेंगे, कब तक ये गुस्ताखियां करते रहेंगे, कब तक इनको हम लोग माफ़ करते रहेंगे। मुझे आप ये बताएं, कानून का रास्ता इख्तियार कर लें, दरख्वास्त दे दें, कुछ भी नहीं होना इस दरख्वास्त का। उसकी वजह यह है कि एक्सप्रेशन देखे जाते हैं, हालातों वाक़या देखे जाते हैं, वो अपना वर्कआउट करके आ रहा है, अपनी एक्सरसाइज करके आ रहा है, पसीने में शराबूर हुआ है, बता रहा है कि बड़े दिनों के बाद थाइस की मैंने ये एक्सरसाइज लगाई है। उसको नहीं अंदाज़ा, इतनी तालीम नहीं है उसके पास, इतना शऊर नहीं है उसके पास, तो इसका मतलब ये कि वो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तौबा नौज़ुबिल्लाह। यार वो मोमिन आदमी है, वो मौला अली का मातमी है, को खुदा का खौफ खाएं। उसका अंदाज़, उसकी पसीने में शराबूर होना, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखें, उसका हाथ में टावल का पकड़ना, उसका वो एक लेवल पे जाके ये स्ट्रेंथ में बोलना, वो कोई प्रॉपर व्लॉग भी नहीं था। वो तो कुछ भी बोलता है, इतना फेमस है, इतना फेमस है, वो कुछ भी बोलता है। वो तो इंटरनेट के ऊपर अगर एक नुक्ता भी डाल दे तो उससे भी 2 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे। तो यार यहाँ पर सज़ा मिले ना मिले, क्या आकबत उसकी बच जाएगी? क्या वो ज़िंदा रहेगा? क्या रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसको रसूल खुदा का दीदार होने देंगे? कोई ऐसी गलती नहीं कर सकता। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, कोई ऐसा व्लॉगर नहीं है मेरे ख़्याल में जिसने रजब भट्ट के ऊपर अपनी तबाह आज़माई ना कर ली हो। उसमें मैं भी सरे फरिस्त आता हूँ। जहाँ जहाँ पर उसने गलतियाँ की, मैंने टका के तनकीद भी की और नुक्ता चीनी भी की, लेकिन सच और हक़ की आवाज़ को ना चाहते हुए भी आप रोक नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि सच बिल्कुल उजला और दूध की तरह सफ़ेद होता है। अब एक सूरह बकरा की एक आयत है, सुम्मुम बुकमुन, मुझे सही नहीं आती, खुदा ताला मुझे माफ़ फरमाए अगर मैं कहीं कोई गलत चीज़ बोल गया हूँ तो। तौबा नौज़ुबिल्लाह। अब एक वो वैसे ही बातों में एक लफाजी, एक लफ्ज़, एक ज़बान का रट्टापन बोल रहा है। ये मुलाज़ा फरमाएंगे वो रट्टापन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम थाई की गेम की है, थाई की। दिमाग ऐसे सुन बुन बक बुन ब्लक दुम कम तुम छुम छुम हो गया, सुन बुन बक बुन ब्लक दुम कम तुम छुम छुम हो गया। उसके जहन में, उसके तासुरात से, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मैंने ज़िंदगी के 30 साल शोबा सहाफ़त को ना सिर्फ दिए हैं बल्कि मैंने दुनिया के बड़े बड़े को इंटरव्यू किया है। मैंने उन माइंड सेट्स को इंटरव्यू किया है जिन्होंने मुल्क व कौम की तबाही का पूरा बीड़ा उठा रखा था। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ये कोई शर्फ की बात नहीं है, लेकिन मेरा काम था, मैंने किया है। मैं बॉडी लैंग्वेजेस को बहुत करीब से समझता हूँ और ट्रेंड आदमी हूँ इस मामले में। ना उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि तौबा नौज़ुबिल्लाह वो सूरह बकरा की किसी आयत का मजाक उड़ा रहा है, ना उसके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं, ना ही उसकी ज़बान की तेज़ी और उसका फ़्लो बता रहा है। वो साफ पता चल रहा है कि एक रट्टेपन में जैसे एक बच्चा कल बल बल दल ऐसे बोल जाता है, बिल्कुल वैसे बोल रहा है। नाज़रीन, कई ऐसे लोग मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप मेरी मिसाल ले लें, मेरी 15-16 साल की उम्र में शादी हुई और मेरी बेटी हो गई। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से इनायत नवाज दिया। मुझे 2 साल एहसास ही नहीं थे इस बात का कि मैं साहिब औलाद हूँ, क्योंकि मेरी उम्र नहीं थी। उसके बाद जाके पता चला कि मेरे यहाँ बेटी हुई है और मैं बाप बन चुका हूँ।
اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں ہزاروں لوگ دکھا سکتا ہوں جو 30 سال کے ہو گئے ہیں، ان کو یہی نہیں اندازہ ہوا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے اور وہ باپ بن گئے ہیں، وہ یاروں دوستوں میں رہتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں۔ میرا اپنا بیٹا ایسے کرتا ہے، مجھے پتہ ہے اس بات کا، اور ہر گھر میں کوئی ایک ایسا فرد ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کی روح کو قبض کرنے کا سب نے ٹھیکہ لے لیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس کے خلاف بول کر بڑے میسج بڑے آپ کے خلاف کمنٹ آتے ہیں، پھر کمنٹ آتے ہیں تو آپ کی ویورشپ بڑھ جاتی ہے، آپ کی ویورشپ بڑھ جاتی ہے تو آپ کو فالوورشپ مل جاتی ہے، آپ کی فالوورشپ بڑھ جاتی ہے تو آپ کے سبسکرپشن بڑھ جاتی ہے۔ اور پر یار خدا کا نام ہے، کہیں تو انسان نے اپنے ضمیر کی آواز کو سننا ہے کہ نہیں سننا؟ آپ یہ دیکھیں، کچھ کلپس ہیں، میں نے اپنے انالسٹ صاحب کو رات کو بھیجے ہیں، ان کو دیکھیں، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو یہ ہونا چاہیے، اس کو وہ ہونا چاہیے۔ یار آپ مامے لگتے ہیں سزا دینے والے۔ پاگل تو نہیں یار، یہ کیا کر رہا ہے یار؟ یہ اس بندے نے پہلے بھی ایسا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پہلے بھی اس نے گستاخی کی تھی، مگر وہ مسلمان چپ کر گئے تھے، ہمارے جو مولوی بھائی ہیں وہ سارے چپ کر گئے تھے یار۔ آپ اپنے دل کو جتنا مرضی سمجھا لیں کہ رجب بٹ نے آیت کی گستاخی نہیں کی، آپ نہیں سمجھا سکتے۔ کب تک یہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کا مذاق اڑاتے رہیں گے؟ کب تک یہ گستاخیاں کرتے رہیں گے؟ کب تک ان کو ہم لوگ معاف کرتے رہیں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، قانون کا رستہ اختیار کر لیں، درخواست دے دیں، کچھ بھی نہیں ہونا اس درخواست کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپریشن دیکھے جاتے ہیں، حالات و واقعات دیکھے جاتے ہیں، وہ اپنا واک آؤٹ کر کے آ رہا ہے، اپنی ایکسرسائز کر کے آ رہا ہے، پسینے میں شرابور ہوا ہے، بتا رہا ہے کہ بڑے دنوں کے بعد تھائیس کی میں نے یہ ایکسرسائز لگائی ہے۔ اوہو، خدا کا نام ہے، کو خدا کا خوف کھائیں۔ 36,000 ولاگر ہیں، سمم بکمن کا اپنے پروگرام کے اندر ذکر کرتے ہیں، وہ میں پیسز آپ کو ڈھونڈ کے دکھا سکتا ہوں۔ وہ کچھ زیادہ بول گیا، اس کو نہیں اندازہ، اتنی تعلیم نہیں ہے اس کے پاس، اتنا شعور نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ یار وہ مومن آدمی ہیں، وہ مولا علی کا ماتمی ہیں، کو خدا کا خوف کھائیں۔ ہر سال وہ مولا کے نام کی زنجیر کرتا ہے، آپ اپنے ہاتھ کے اوپر بلیڈ سے ایک چیرا لگا کے دکھائیں مجھے۔ ہم کس حد تک چلے جاتے ہیں؟ ہم ججمنٹل کتنے زیادہ ہیں؟ ہمیں اس کے بوڑھے باپ کی بھی کوئی شرم حیا نہیں آتی، ترس نہیں آتا اس کے اوپر، ہمیں ذرا شرم نہیں آتی اس کی بوڑھی ماں کو۔ اس کی ماں کتنی نرم ملائم روئی جیسی، ایسے لگتا ہے جیسے بڑی بہن ہے۔ یار ہم اس کے بچے کی، اس کی بیوی کی، اس کے ماں باپ کی جان کے دشمن ہی بن گئے۔ اور یہ جو اس کے اوپر بلاسفیمی کا کیس ہوا ہے نا، میرے بھیا یہ کیس اگر میں لڑوں نا تو میں ایسی سائٹیشنز پیش کر سکتا ہوں کہ یہ پہلی پیشی میں کیس اڑ جائے گا۔ مجھے اپنی مہارت کے اوپر اتنا فخر ہے، میں قانون کو اتنا جانتا ہوں، میں اس کے طالب علم ہوں قانون کا، مجھے پتہ ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ جو ایک کسی کے گلے میں توک باندھنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے نا، یہ جو بدماشی کرنے کا ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے نا، ہم نے یہ جو سوچ رکھا ہے کہ نہیں یار اس نے یہ اسلام مخالف بات کی ہے، اور میرے بھائی اس طرح خدا کا خوف کھائیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، کیا کچھ ہو جائے گا۔ انسان غلطی کا پتلا، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے یہ غلطی جان بوجھ کے نہیں کی۔ اس کا انداز، اس کی پسینے میں شرابور ہونا، اس کی باڈی لینگویج، اس کی آنکھیں، اس کا ہاتھ میں ٹاول کا پکڑنا، اس کا وہ ایک لیول پہ جا کے یہ اسٹرینتھ میں بولنا، وہ کوئی پراپر ویلاگ بھی نہیں تھا۔ وہ تو کچھ بھی بولتا ہے، اتنا فیمس ہے، وہ کچھ بھی بولتا ہے۔ وہ تو انٹرنیٹ کے اوپر اگر ایک نکتہ بھی ڈال دے تو اسے بھی 2 ملین ویوز آ جائیں گے۔ میرا اب خیال یہ ہے کہ اب ہم اس سے جلنے لگے، میرا اب خیال یہ ہے کہ ہم بہت سے لوگ اس سے خائف ہو گئے ہیں، اس کی پاپولیرٹی سے، اور جہاں پر اس کی غلطی ہے، اس نے جو نعرہ لگایا، وہ نعرہ آواز بلند اسے نہیں تھا پہلے لگانا چاہیے، وہ نہیں تھا لگانا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں نہیں تھا لگانا چاہیے۔ اس کو اپنے اندر کے خیالات یا اپنے اندر کے معاملات اپنے اندر تک ہی رکھنے چاہیے تھے، اور ایک مسلک پورا ہزاروں سال سے اپنے اندر ہی رکھ کے بیٹھا ہے، اور وہ تمام مذاہب کی اور تمام عقائد کی اسی طرح عزت و تکریم کرتا ہے جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، لا علم ہے، بچہ ہے، ذہنی طور پہ کچھ سمجھ نہیں پاتا، آسودہ نہیں ہے۔ اور یہ جو گیمبلنگ کا سین ہے تو ظاہر ہے وہ لالچ ہے، اس کا تو نہیں مجھے پتا کہ اس میں وہ بچ سکے گا کہ نہیں بچ سکے گا۔
لیکن یہ جو ایک نیا ہم اس کے اوپر پراپوگنڈا سیل کھول رہے ہیں یار، آپ کو وہ کلپ کو 1000 بار دیکھیں، کو میں نے بھی 200-300 بار دیکھا ہے، آپ کو لگتا ہے اپنے دل کی گواہی دیں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے توبہ نوز باللہ سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، اس کے کسی آیت کا اس نے توبہ نوز باللہ مذاق اڑانے کی کوئی ایسا بیوقوف ہو سکتا ہے؟ تو یار یہاں پر سزا ملے نہ ملے، کیا عاقبت اس کی بچ جائے گی؟ کیا وہ زندہ رہے گا؟ کیا رب العزت کی ذات اس کو رسول خدا کا دیدار ہونے دیں گے؟ کوئی ایسی غلطی نہیں کر سکتا، کلمہ گو ہے وہ۔ ہم بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو چکے ہیں، ہم بے انتہا ویلے ہو چکے ہیں، ہمیں روزانہ کوئی ڈسکشن کرنے کے لیے یا کسی کے اوپر تہمت لگانے کے لیے کوئی ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے۔ مجھے تو آنے والے وقتوں میں لگتا ہے کہ ہم کسی دن ٹاپک نہیں ملے گا تو اپنا ہی کوئی سر پھاڑ کے ایک ٹاپک بنا لیں گے، اس سے پہلے کہ ہم موضوعات کی جنگ میں خود ایک موضوع بن جائیں اور لوگوں کو خدا کا نام ہے معاف بھی کرنا شروع کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔